اور تو قد بڑی پئی بھائی تو لکڑ چکی تے ڈنگے ہو سال راتی بابا آ جائے یہ جدو وڈے ہوئے سمجھ آئی بابے راتی 12:30 بجے گھر آمنا بابا بدماش جڑا راتی 12 بجے بابا کا طرف کے اندر آ جائے لتم سدیاں کرے بیبیاں دیاں الٹیاں کرے وہ بابا ہے یہ تو سمجھو اس وقت ہے جب قرآن کو کھولا حدیث کو کھولا عزا کو جب قتل کیا نا خالد نے عزا بت تھا توڑا کاٹا تو تھے گل مشہور ہے طائف نبی علیہ السلام دے سوال کہ جڑا عزا نو نا اتھے راتی آواز آنی ہے کوکا آنی ہے وچو آواز آنی ہے جڑا بندہ نو ہاتھ لائے بابا این کر ہن بھی کلر کار مور ہے جڑے تو مور پھدے وہ نہ ہو جاتا ہن کون انا پھدے ہن بندہ جا کے پھد لے ہن بندہ ڈرتا بھائی یار کتے ہو ہی نہ جاواں مور پھدیندا بندیندا کہ انا ہی نہ ہو جائے میں کہ من سارے پھدا دیو یہ میں انا ہو جاواں انشاءاللہ میں پھر تواڈے نال انا ہی تواڈے نال تے جے نہ ہوا تے پھر اکھاں لے تسی کھولو قرآن پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو مطالعہ کرو کہاں یاد ہے مولانا اقنواز جنگوی تھے فرمان دو سن بچانگ دے علاقے دربار تو اٹھ کھول گیا مشہور کیا ہی مجھڑا اٹھ کھولے ورنہ ہو جاتا اٹھ کھول گیا جڑا اٹھ نو ہاتھ پائے اتھو تے کسی ڈنگر نو نظر نیاز نو ہاتھ پائے ورنہ ہو جاتا وہ اٹھ ہی لے گئے چھو انہوں نے سویرے اور 10 منٹ کے میں ملا بس یہ 10 یا تو لوگ آگنا پتہ نہ کیوں نہیں ہوا کوئی دن چھپائی رکھے میرے گل کھل دی وہ کھوجی آ گیا مولانا اقنواز جنگوی دا جڑا ابا سی نا وہ کھوجی سی جڑا کھرا بیٹھا انہوں لے آئے تھے وہ تو کوئی عقیدہ ہے لازم بات ہے وہ دوبندی تھے انہوں نے بزرگا کل ملنگا کل پوچھا بابا آنا نہیں ہویا وہ سا کہ نہیں جی انا کو نہیں آج کل بزرگ جڑا نا ساڑے یہ بیمانہ تو تنگ آ گیا یہ بیمانہ نے کچھ نہیں آتے وہ سا کہ ایمانداروں نے پیچھے پہ گئے یہ چنگے اولیاء کرام ہیں جو ایمانداروں کے پیچھے پڑ گئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس وقت میری حدیث سے عمل مشکل ہو جائے گا میری سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا برادری نہیں مانتی قوم نہیں مانتی رشتہ دار نہیں مانتی کتنے لوگ ڈھول ڈھمکے جب پر کرتے ہیں جو برادری و جناب برادری آئے ویک لو برادری فرمایا جس وقت میری حدیث سے سنت عمل مشکل ہو جائے گا جی محبوب جی فرمایا جڑا اس ویلے میری حدیث سے عمل کرے بہ جائے انشاءاللہ عمران خان جی ہفتے بعد نظر آ گئے تو میں نے پڑھ لیا بہ جاؤ توجہ جڑا مولوی والے پاسے شروع ہوا وہ تھوڑے داڑے پھر رہتا ہے یہ پہلے ٹھیک ٹھاک رہا ہے احسان والے پاسے نواز شریف والے پاسے تھے زرداری والے پاسے یہ ہونا مولوی والے پاسے آدھا میں ادھر سے کنٹرول کرنے میں مزید تک کنٹرول کرنا جلیا گھٹو نہیں کر سکے تو کہ کرنا بے وقوف نہ ہوئے سن لے یہ مدرسے مسجدیں ہم حکومت کے حوالے نہیں کریں گے ہم خود چلائیں گے اور انشاءاللہ چندے مانگ کے چلائیں گے لیکن یہ حکومت کے حوالے نہیں کرے گا حکومت چاہتی ہے کہ مدارس پوری آواز لائیو جا رہی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے میری بات سن لو جماعت کا ذمہ دار ہونے کی سیگے سے یہ کہہ رہا ہوں جتنا مرضی ہے زور لا لو ہم مساجد مدارس تمہیں نہیں دیں گے انشاءاللہ ہماری لاشوں سے آگے گزر کے مساجد کی طرف آؤ انشاءاللہ ساری مساجد کے اندر وہ تقسیم کر رہے ہیں یہ مسجدیں جو ہیں یہ گورنمنٹ چلائے گی گورنمنٹ تنخواہیں دے گی اور گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی اور ایک ہی نصاب ہوگا اور ایک ہی جمعہ ہوگا اور ایک ہی ہم لکھ کے جمعہ بھیجیں گے پتر لگ دے اور لکھ کے جمعہ سے بڑھا یہ لکھ کے جمعہ پڑھانے والے نہیں ہے یہ پڑھ کے جمعہ پڑھانے والے ہیں
انشاءاللہ نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مساجد کی طرف آنکھ نکال کو اٹھا کے دیکھو، آنکھ نکال دیں گے. غلط فہمی میں نہ رہنا یہ مساجد ہمیں مل جائے گی. مساجد نہیں ملتی، اہل حدیث کی مساجد انشاءاللہ اہل حدیث کے پاس ہی رہے گی انشاءاللہ. حکومت نہیں ہے. اللہ اکبر. زندہ باد. ایسے عمران خان 10 آ جائے 20 آ جائے کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے آئے مسیطہ لینا والے منہ ایک مسیطہ لے تو جاؤ دے بابے فرید دربار سے ڈھو دے اور پیر نہیں لیا بدماشا. مساجد لیتا ہے تو ہم سے، مدارس لیتا ہے ہم سے. وہ دن گئے جب تنہا تھا میں انجمن میں. اب ایسا نہیں ہو سکتا. پوری جماعت پنجاب کی انشاءاللہ ہمارے اشارے کی منتظر ہے. جس دن ہم نے اعلان کیا اور ہم اسلام آباد کا رخ کیا، ہم دیکھیں گے ہمارا دھرنا پھر کون اٹھاتا ہے اور کون مدارس کی طرف دیکھتا ہے انشاءاللہ. اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم آئیں گے جس طرح آنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹکرائیں گے جیسے ٹکرانے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ مریں گے بھی تو دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ اکبر. جواب دیکھنا کا نعرہ تکبیر. تکبیر. آپ قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ. تکبیر. جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہمارے حق علماء اہل حدیث. بیٹھو بھائی تیار ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ جائیں گے ہم. انشاءاللہ. مدارس لیتے ہیں، وفاق کو تقسیم کرتے ہیں، مولویوں کو راتوں رات نوازتے ہیں اور پیسے دے کہتے ہیں مول ہم تقسیم کر دیں گے، مولویوں کو الگ الگ کر دیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم جرأت سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اپنی تاریخ کو دہرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو لوگ کروا لو سن لو، آپ کو کبھی میری طرف سے شرمندگی انشاءاللہ نہیں آئے گی. تمہیں اس دن سمجھ آئے گی میں کیسے تڑپتا تھا جس دن جنازہ آئے گا. آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے ہم کیا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا خون بھی بتلائے گا کہ ہم مسلک اہل حدیث کے کتنے وفادار تھے. اور مسئلہ اور میں کہاں کرتا ہوں انشاءاللہ. اگر میری بات یہ لکھ لو، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو میرے خون سے انشاءاللہ یہ آواز ضرور آئے گی کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ. اس آواز کا معنی یہ ہے کہ ہمارا جنازہ بتلائے گا کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے. نشانیاں آج بھی رب دکھانے پر قادر ہے. انشاءاللہ. لیکن لکھ لو میری بات. مدارس مساجد کہتے ہیں ہم لے لیں گے. یہ ابھی اس ہفتے 2 ہفتوں کی بدماشی چلی ہوئی ہے. ہم مدارس لیں گے. ہم نے جل سے چھوڑ کے میں نے پورے ملک کا پنجاب کا دورہ شروع کیا ہوا ہے. ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں جا کے بندوں کو کھڑا کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم قلعہ لکشمن سنگھ جہاں حضرت علامہ شہید ہوئے تھے 23 مارچ کو 1987 کو، اس جگہ پہ ہم انشاءاللہ اس 23 مارچ کو انشاءاللہ اہم اعلان کریں گے اور نکلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ نکلنے کی لوڑ ہی نہیں پڑی. اس تو پہلے نکل جائے گا، نہیں رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس دیکھو بڑا ٹینشن ہے جی، دعا کرو اٹیک ہو جائے. بہت ٹینشن ہے، بہت پریشان بیٹھا ہے. دوسرے دن میرے نال ہو کی گیا انہوں زرانی نہ کوئی دم پڑی. کدھر گئے وہ سارے پیر ٹوٹ کے ٹونے جڑے وہ اندر ووٹ پاندے آئے. اب ووٹ نہیں ڈلتے، وہ ہٹ گئے سارے ٹونے ٹوٹ کے. وہ فضائی مخلوق ہٹ گئی ہے تیرے پیچھے، اب کوئی نہیں رہا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب تم مولویوں کے آگے آگے اور تو آگے اور مولوی تیرے پیچھے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جہاں تک پہنچا کے جائیں گے اس بندے کو جو مزیوں کے بارے میں نرمی کرتا ہے. انشاءاللہ. مزیوں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں ان کو مسلمان بنا دوں گا. جلیا تن سمجھ ہی نہیں آئی تو انہوں نے مسلمان کے میں کہا میں صحیح آلوں تو آجے تک مسلمان کہنا سا کافر بھی نہیں منتے. اسی آنے مرتاد نے بے شک. اسی کفر سے بھی آگے جا رہے ہیں. ہم تجھ سے منوائیں گے کہ ان کی سزا قتل ہے. انشاءاللہ. یہ منوانا ہے اور تو اس غلط فہمی میں ہے. آئیے سنیے
میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ سے گزارش کروں گا دین کے معاملے میں ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے ساتھ چلیے، اس مسلک کو، اس منہج کو، اس عقیدے کو اپنائیے. سارے یہ طور طریقے، سارے یہ کفر و شرک بدعت ضلالت چھوڑ دیجئے. یہ پیری فقیری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اسلام میں. ایک ہی پیر ہے محمد مصطفیٰ، باقی ساری دنیا غلام ہے. یہ روٹی کے بہانے ہیں، ٹکڑے کوئی ادھر سے مانگنے آ جاتا ہے، یہ ادھر سے مانگنے آ جاتا ہے. یہ جو میراثی سال بعد مانگتے تھے نا، گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دانے مانگتے تھے، یہ بدماش وہ ہے سارے. یہ روپ بدلا ہے، یہ پجاروں پہ آ جاتے ہیں، بڑی گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں. یہ بنیال ہے، یہ بدحال ہے، یہ سیال ہے، یہ جب وہ نال ہے، یہ سیال و نال ہے. یہ سارے کچھ بھی نہیں ہے دین میں، اسلام میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سیال شریف میں کتے نہیں لڑائے جاتے، وہاں پورا ایک اسٹیڈیم بنا ہوتا ہے جہاں کتے بھاگتے ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں. تم کتے کے میلے کرواؤ اور ہمیں کہو کہ ہم ولی ہیں. ولایت ہم سجدوں سے دیکھتے ہیں. پتہ ولی کون ہوتا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، سبحان اللہ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجر عظیما. سبحان اللہ. ہمارے اولیاء کرام یہ ہے جن میں یہ خوبیاں، یہ صفات موجود ہوں. سنیے حدیث پاک میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے صحابہ جس وقت میری حدیث سے عمل مشکل ہو جائے گا، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جڑا اس مشکل ویلے میری حدیث سے عمل کرے. مشکل ویلے حالات تنگ ہون، حالات پریشان ہون، دنیا تانے مارے، دنیا پورا کبے، دنیا جو بھی مرضی کبے، ان حالات کا مقابلہ کر کے جڑا کے ویلے میری حدیث سے میری سنت عمل کرنا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینا، اللہ اس نے میرے 50 صحابہ کرام دے برابر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. 50 صحابہ. پتہ ہے ایک صحابی دے عمل دا ثواب کتنا ہے؟ اللہ. بخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے صحابہ کرام نو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کرام نو برا نہ کہنا، میری جماعت نو برا نہ کہنا. صحابہ کرام نو برا نہ کہنا، میری جماعت نو برا نہ کہنا. ایک حدیث سن لو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 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 فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں مجھے جو سمجھ آئی ہے مفہوم علماء بھی اساتذہ بھی موجود ہے ہمارے جامعہ کے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں ساری امت ایک طرف اس طرف کھڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف فرما ہے. ساری امت کے سامنے حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. میری امت کے لوگوں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں میرے صحابہ کو میرے جانے کے بعد برا نہ کہنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. اور تمہیں پتا ہے یا نہیں پتا اسلام آباد میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہا گیا. استغفر اللہ. رات کو ذاکر کی پابندی تھی وہاں، اس کو پابندی اٹھائی گئی، اس کو اسلام آباد بلایا گیا، اس کو 5 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ دیے گئے، اس کو کہا گیا تو صدیق کی توہین کر، اس نے صدیق کی توہین کی. راتوں رات اس کو ایئرپورٹوں سے 5 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ اس کے اوکے تھے، جس سے بھی موقع ملے وہ چڑھ جائے گا. راتوں رات اس کو لندن بھیجا. لعنت اس پہ. اور ہمیں کہتے ہیں تسی ہاتھ اولا رکھو عمران خان دے خلاف. خان سن لے، خان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو نے صحابہ کی دشمنی کی انتہا کر دی ہے، تو نے اس بندے کو بگایا، تیرے وزیر مشیر علی زیدی اور دوسرا وہ زلفی بخاری، 2 کرندوں نے تیرے جناب تیرے وفادار اور جانثار اور بدماش تو ساتھ رکھے ہوئے، جن اور رافضیوں نے صدیق کے دشمن کو راتوں رات یہاں سے بگا دی ہے. اس نے کافر کہا ہے. تو انہوں سمجھ نہیں، اگر صدیق کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے رب کی زمین پر؟ یہ مساجد، مدارس
علماء طلباء کچھ بھی نہیں ہے اگر صدیق مومن نہیں ہے. بے شک. ابو بکر صدیق مومن نہیں ہے تو سمجھ نہیں ہے ابو بکر مومن نہیں. ابو بکر مومن کوئی نہیں. استغفر اللہ. ابو بکر صدیق مومن نہیں جو رسول اللہ کے ساتھ غار میں سویا ہوا ہے غار میں وہ مومن نہیں ہے. جس کے بارے میں سالی اسننہما فی الغار قرآن کی نص ہے وہ مومن نہیں ہے. جس کے گھر رسول اللہ کی بیٹی ہے وہ مومن نہیں ہے. جو ہجرت کی رات حضور کے ساتھ رہا اور غار میں راتیں گزاری اس غار کا ذکر قرآن میں آیا وہ مومن نہیں ہے. جس کو قیامت والے جنت کے 8 دروازوں سے آواز ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. جس نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کا کلا کما کیا اس کی نسل کو ختم کیا ہے وہ مومن نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کو قتل کیا ہے وہ مومن نہیں ہے. جس نے لشکر اسامہ روم اور کی سلطنتوں کو پارا پارا کیا ہے وہ مومن نہیں ہے. جس نے 2.5 سالہ خلافت کر کے دنیا سے جانے لگا ہے تو گھر میں بیٹی عائشہ رو رہی ہے. فرمایا بیٹا عائشہ کیوں رو رہی؟ فرمایا ابا جی گھر میں کفن جو کا پیسہ نہیں. اللہ. 2.5 سالہ خلافت کے بعد کفن جو کا پیسہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. جس نے کبھی کچھ مانگا ہو آل رسول اہل بیت سے تو سوال لے آئیے کوئی ایک حدیث پیش کریے وہ مومن نہیں ہے. کبھی صدیق نے بھی کوئی چیز کا مال کا مطالبہ کیا ہو وہ مومن نہیں ہے. جس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا صدیق کے احسانات میں دنیا میں نہیں اتار سکتا رب اتارے گا وہ مومن نہیں ہے. جس نے سفر میں گئے ہوئے تھے اور واپس آئے مکے میں 5 لوگ قریش ملے تیرے ساتھ جو بچپن کا ساتھی محمد اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تم اس بات کی تصدیق کرے گا؟ کہتا ہے میں گھر جاتا ہی نہیں. تسی خوشاب جو ہو کوئی وہ رات کو جلسہ ہوئے تو تسی مسجد نہ پہنچو کہ میرے سر کو درد تھا میں سفر میں تھا میں یہ تھا وہ تھا. جو شام سے آیا اور گھر نہیں گیا شام سے چلا مکے میں پہنچا مہینے کا سفر ہے گھوڑے جناب اونٹ اور گھوڑوں پر جناب آ رہے ہیں. مکے میں بات بتایا گیا کہ تیرے زیار تیرے دوست بچپن کے محمد مصطفیٰ نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. صدیق گھر نہیں گیا پھر سیدھا اونٹ سے اترے نبی پاک کے دروازے پہ آ کے دروازہ کٹکڑا رسول اللہ پاک تشریف لائے. فرمایا سنا ہے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا جی ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا. فرمایا اگر رب نے بنایا تو میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. پوچھے ہی نہیں نبی ہوتا کیا ہے نبی بنتا کیسے ہے دلیل کیا ہے معجزہ کیا ہے. صدیق مومن نہیں ہے اور ہم چپ کر دیں اور تم صدیق کو کافر کہو اور ہم چپ کر جائیں ہم مر نہ جائیں. ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے اور ہمیں ایسا ملک بھی نہیں چاہیے جس میں صدیق کی عزت کا حفاظت نہ ہو. بے شک. سن لو یہ ہمارا پیغام ہمارا مسلک ہمارا منہج. ہمیں پاکستان پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے لیکن صدیق سے زیادہ پیارا نہیں ہے. بے شک. نہ سیدنا عمر سے زیادہ پیارا ہے نہ عثمان سے زیادہ پیارا ہے نہ علی سے زیادہ پیارا ہے. جس ملک میں جس خطے میں 4 صحابہ کی عزت محفوظ نہیں اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. قانون بنانا پڑے گا. قانون بن چکا ہے پنجاب اسمبلی سے صرف گورنر پنجاب غلام سرور کے دستخط ہونا باقی ہے. وہ بدماش دستخط نہیں کرنا کہتا ہے افرا تفری مچ جائے گی. قانون بن چکا ہے پنجاب اسمبلی میں جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو سزا ہوگی اور یہ قانون ہم نے بنوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی قانون کے لیے تو ہم نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ. کہ ہم نے یہ قانون بنوانا ہے کہ صدیق کی توہین جو ہے نہیں ہونے دینے جو کرے گا اس کو سزا ملے. صدیق مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں کا منہ دیکھو صدیق مسلمان نہیں ہے. متے کی پیداوار نہ ہو. صدیق مسلمان نہیں ہے. رات کو بتیاں باندھ کر کے شام غریبہ تم مناؤ. صدیق مسلمان نہیں ہے. صدیق مسلمان نہیں. اللہ قسم دماغ پھٹ جاتا ہے جب یہ سنتا ہوں کہ صدیق مسلمان نہیں.
بندہ چاہتا ہے بندہ کسی درخت سے ٹکرا جائے، کسی پتھر سے ٹکرا جائے، ہم زندہ ہیں، اور کافر کہہ رہے ہیں صدیق مومن نہیں ہے. منہ دیکھ مومن کا، صدیق مومن نہیں ہے. صدیق نہیں ہے نا پھر کوئی بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ صدیق مسلمان، صدیق مسلمان کوئی نہیں. حضور بیمار ہیں، فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جو حضور کی زندگی میں 17 نمازیں اہل بیت کو پڑھائے وہ مومن نہیں ہے. جو رسول اللہ کے بعد ساری امت کو سنبھالے وہ مومن نہیں ہے. ہمارا ایمان درمیان میں رکاوٹ ہے کہ ہمارے سارے ایمان کے حصے، لیکن ہم ایسے ایسے راہ سامنے رکھتا کہ آپ حیران ہوتے کہ یہ باتیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی. انہوں نے کتابوں کی باتیں، اختلافات کی باتیں، مشاجرات کی باتیں، صحابہ کرام کی آپس کے اختلاف کی باتیں انہوں نے امت کے سامنے رکھ کے اور جن امت میں مشہور کی ہیں، عامی بندوں کے اندر بھی مشہور کر دی ہے. ہم اس لیے نہیں مشہور کرتے کہ ہمارے سارے ایمان کی شخصیات جو ہے ہمارا ایمان ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھتے یا کتابیں نہیں دیکھتے. باغ فضل کو تم بیان کر دو، صدیق کے عظمت کا انکار کر لو، تمہارے لیے تو آسان ہے نا. ہم تو باس نہیں کر سکتے سیدنا علی پر. کیوں؟ جس طرح ہمارا صدیق ایمان ہے اسی طرح ہمارے لیے علی بھی ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہم نہیں بولتے. تم کہتے ہو کہ شاید انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اس لیے خاموش ہیں کہ وہ ہمارا ایمان ہے. تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہوتی، یہ بات بھی میری لکھ لو، تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر ہمارا ایمان نہ ہوتا، پھر ہم گالیاں دیتے اور تمہیں بتاتے کہ پیاروں کو گالیاں کیسے دی جاتی. تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہوتا جس پر ہمارا ایمان نہ ہوتا. اس طرح تمہارا صدیق عمر عثمان پر نہیں ہے، اس طرح تمہارے پاس کوئی شخصیت ہوتی جس پر ہمارا ایمان نہ ہوتا، ہم پھر گالیاں دیتے، تمہیں تکلیف ہوتی کہ جس پر ایمان ہو اس کو گالی دینے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم اس لیے، تم اس لیے جیت گئے ہو نا کہ ہم علی کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے صدیق کا کرتے ہیں. تم اس لیے کہتے ہو کہ ہم تجھ پر غالب ہیں، کہ ہم فاطمہ تو زنا کا بھی احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سیدہ رقیہ ام کلثوم اور سیدہ زینب کا کرتے ہیں. اس لیے تم جیت گئے ہو کہ تم حسن و حسین کا احترام ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پیغمبر کے تیسرے دیگر نواسوں کا، سیدہ امامہ کا، سیدنا علی کا، زینب کے بیٹوں کا کرتے ہیں. اس لیے تم جیت گئے ہو کہ ہم زین العابدین کا، امام باقر کا، امام نقی کا، تقی کا، مسلم قاظم کا، حسن عسکری کا، علی رضا کا، امام جواد کا، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں آتی. ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، ہم سب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. عجیب مذہب ہے جس کے رسول کی بیویاں ٹھیک نہیں، عجیب مذہب ہے جس کے رسول کے ساتھی بھی ٹھیک نہیں، رسول کے دماد بھی ٹھیک نہیں، رسول اللہ کی یار بھی ٹھیک نہیں، رسول اللہ کے سسرال بھی ٹھیک نہیں. بدبختو ٹھیک ہے کیا؟ تمہارے ایمان کو، اسلام کو ہم قبول کر لیں اور صحابہ کرام کی تکفیر کریں، نعوذ باللہ. انشاءاللہ ہم صحابہ کے دفاع کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کے لیے دو اس کے قصور ہیں اس حکومت کے. اس نے صحابہ کی عزت کو برا کرنے کی کوشش کی ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس نے کرتارپور سکھوں کے لیے کھولا، اس سے اوپر کے 40 کلومیٹر قادیان ہے جہاں مرزا قادیانی ملعون دفن ہے، اس کی وہاں قبر ہے. یہ مرزائی ادھر جانا چاہتے تھے، جا نہیں سکتے تھے. انہیں سکھوں کو آگے رکھ کے کرتارپور کا بارڈر کھولا ہے. ہم کیا نہیں جانتے، تم مرزائیوں کے لیے راستہ آسان کر رہے ہو. آج نہ صحیح تو سال بعد، 2 سالوں بعد اب سکھ آتے رہیں گے، پھر قادیانی جو شروع ہو جائیں گے. قادیانیوں کے نزدیک مکہ جانا ضروری نہیں ہے، قادیان جانا ضروری ہے. تو نے قادیان کا دروازہ کھول دیا اور ہم سے کہتے ہیں مولویوں سے کہ ہم چپ رہے. ہم چپ نہیں رہیں گے جب تک عمران خان اقتدار پر رہے گا، ہم چپ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. نکال کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ کو انشاءاللہ.
50 صحابہ کرام کے برابر ثواب. توجہ ہے ماشاءاللہ؟ تھاکتے نہیں گئے؟ ہوں پھر تقریر شروع کریے کہ بس کر؟ ہاں شروع کرو. میں بجلی تے چلنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا اس بندے کو جڑا بندہ اوکھے ویلے حدیث پر عمل کرے گا، مشکل وقت حدیث پہ عمل کرے گا. 50 صحابہ کرام، ایک صحابی کا درجہ مقام. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری اندر، فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی گڑی پنجاب والے نے سمجھنے والی حدیث. رسول اللہ فرماتے نے ایک مٹھ جوان دی یا ادھی مٹھ جوان دی میرا صحابی خرچ کرے اللہ دے راہ اندر، اور بعد چان والا جڑا میرا امتی ہے جڑا صحابی نہیں وہ اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے اور تامی میرے صحابی دے درجے نو ثواب نو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی کا مقام ہے. 50 صحابہ دے برابر اجر ملے گا جڑا اوکے ویلے حدیث پہ عمل کرے. اوکے ویلے حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. پڑھیے امام مالک محدثین نے لکھا ہے 3 شخصیات نہ ہوتی اسلام کی شکل بگڑ جاتی، ایک صدیق، ایک امام مالک اور ایک احمد بن حنبل. یہ 3 ایسی شخصیات. صدیق کو پڑھ لو. نبی علیہ السلام وفات پا گئے. سیدنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام دے درمیان کھڑے نے مسجد نبی اندروں اطلاع آئی رسول اللہ فوت ہو گئے نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اللہ امامات رسول اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا میں اردی گردن اڑا دیاں گا. سیدنا عثمان رو رہے نے، سیدنا علی رو رہے نے، سارے صحابہ رو رہے نے. مدینہ تیرا چھا گیا ہے، پورے مدینہ تیرا چھا گیا. یہ رسول اللہ کی موت ہے. آج اس دن جشن ہوتا ہے تو لوگ کرج بھی سنے جشن میلاد النبی شروع ہو گئے، جب نبی جلوس شروع ہو گئے. جب یہاں ہوتے تھے ہم یہاں 90 91 میں اس وقت جلوس کوئی نہ ہوتا. جڑا آیا جناب 5 سال پہلے وہ بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اور دوبارہ وفات آ دے. نبی علیہ السلام وفات پا گئے. اس دن جشن جلوس ساڑھے ملک اندر پیغمبر وفات پا گئے. مجھے ضرور تھا، میں نے ایک دفعہ ڈی سی او صاحب نے کہا کہ وہ میں نے جلوس کا رد کیا ہے. میٹنگ تھی، اجلاس تھا، سارے مسالک کے علماء موجود تھے. ڈی سی صاحب کے سامنے وہ کہہ رہے تھے، وہ اپنے موقع بیان کر. میری واری آئی، میں کہ تو اے جلوس کٹ دے کیوں نکالتے ہیں؟ ہوں تو پھر میں نے بلانا ہی چھاڑ دیتا ہے. بھائی اے بندہ کھپرا ہے، اینو رہن انجی میں نے ساری کمیٹیاں جو کاٹ چھڑے اینو نہ بلایا کرو. یہ آگے ایویں پتنی چنگا بلا چال سواد بھی خراب کر دیں. میں نے کہا ہم تو وہ چاہ ہی نہیں بھائی مناسب سمجھتے جیڑی تسی پہ واندے ہو سرکاری کھاتے چھو. ہم تو چاہے ہی جائز نہیں سمجھتے جیڑی تسی پہ واندے ہو. قومی خزانے جو پہ واندے بھی 5,000 دیو لکھ دے 50,000. ہم وہ نہیں پیتے بھائی. میں نے کہا کہتا ہے یہ حضور کی ولادت کا جلوس ہے، آپ اس پر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سن لو، یہ وفات کا جلوس ہے، یہ حضور کی خوشی منا رہے ہیں. ہم فوت ہو گئے، اچھا ہوا ہمیں بدعت کرنے کا موقع ملا. میں نے کہا وفات ہے، اگر ان کو خوشی کی ولادت کی خوشی ہے، ہمیں حضور کی وفات کا غم ہے. اس دن حضور کے صحابہ رو نہ رہے ہوں تو کبھی میں ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھوں گا. صحابہ رو رہے تھے اور تم اس دن جشن مناتے ہو. جاؤ صحیح البخاری کھولو، اللہ تمہیں توفیق دے بخاری کھولنے کی. بخاری میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آئے میرے ابا جا جنت میں پہنچے ہو، یا بتا یا بتا یا بتا. سیدہ عائشہ فرما رہی اگر یہ غام پہاڑوں پہ آتے پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے
تم سے وہ اونٹنی بہتر تھی جس پہ پیغمبر چڑھا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر فوت ہوئے تو کئی دن حضور کے دروازے پہ بیٹھی رہی، کب سوار باہر آئے؟ جب کئی دن باہر نہیں آیا، کھانا پینا کچھ نے چھوڑ دیا تھا، مدینہ شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ اونٹنی بھی کہتی تھی جس شہر میرا رسول نہیں رہا میں نے نہیں رہنا۔ بے حیاؤ، تم تو درندوں سے بھی بدتر ہو، تم نے وہ کام شروع کر دیے جو صحابہ کرام کے دکھ اور تکلیف کے ایام تھے۔ تم نے ان ایام کو خوشی کا دن من کے ایام سمجھ کے تم نے امت کو نئی راہ پر لگایا ہے، نئی بدعت پر لگایا ہے، نیا مسئلے پر لگایا ہے۔ ہم آج بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اس اسلام پر قائم ہے جو اسلام اللہ نے محمد کے سینے پہ اتارا تھا۔ کوئی ہماری ایک بات لائے، کوئی پیش کرے جو دین کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، حضور نے نہ کیا ہو ہم کرتے ہوں، صحابہ نے نہ کیا ہو ہم کرتے ہوں، سیدنا حسن حسین نے نہ کیا ہو ہم کرتے ہوں۔ ایک مسئلہ بتلا دو جو صحابہ نے نہ کیا اور ہم کرتے ہوں۔